ایک تو یہ ہے نا، دوسرا کہیں ہماری اپنی نیڈ تو نہیں ہے کہ ہمارا لوڈ ون دا پیشنٹ ہمیں تسلیاں دے، کیونکہ ہمیں تسلی کی اشد ضرورت آن پڑی ہے. کیونکہ آپ کی میں ابھی توجہ سے بات سن رہا تھا اور میرا تھوڑا بہت عثمان بھائی سے بھی ایک انٹریکشن ہوتا ہے. جب میں ان سے انٹریکشن کر کے آتا ہوں تو میری کام پہ ٹانگریں ہی ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بہت اچھا لگتا ہے. مجھے واقعی لگتا ہے کہ میں ہارورڈ میں تو نہیں ہوں، کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ میں تو نہیں ہوں، پر کوئی نیگوشیٹر ملا ہے مجھے جس نے مجھے بتایا ہے کہ اور اچھی تیاری کریں. مجھے یہ بات میں نے اس لیے بھی کی کہ کچھ دیر پہلے آپ فرما رہی تھیں کہ 100 دن کے بعد جب پیشنٹ انڈور سے آؤٹ ڈور میں جاتے ہیں، جسے آپ اپنے سادہ انداز میں کہہ رہی تھیں کہ گھر جاتے ہیں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ظاہر ہے آپ اور ہم کوشش کرتے رہیں گے عثمان صاحب کے ساتھ مل کے، تو بہتری تو آتی رہے گی، کیونکہ ایکسپیکٹیشن سے تو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا. امید اچھی کرنے سے تو امید آتی ہے، لیکن پھر امید کو حاصل کرنا بھی تو ہوتا ہے، کیونکہ ایک یونیورسل لا ہے جسے لا آف کاز اینڈ افیکٹ کہتے ہیں، وہ علاج پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کریں گے اس کا نتیجہ ہمیں ملے گا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عثمان بھائی سے ملنے کا مزہ بہت آتا ہے. ہی از این ایکسلنٹ نیگوشیٹر. میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ میں عثمان بھائی سے بات کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ وہی کرتے ہیں جو، یعنی میں ان کے پاس جاتا ہوں کوئی کام لے کے، میں ان سے عرض کرتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں، میری ڈیوٹی ہے نا کہ عثمان بھائی یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے. تھوڑی دیر میں یہ میرے ذمہ ایک کام لگا دیتے ہیں. آج کل آپ کے عزیز از جان سگریٹوں کے دوالے ہوں، دوالے ہونا سمجھتے ہوں، وہ تو آپ کا بڑا پن ہے، وہ تو آپ کا بڑا پن ہے. ہمارے خلوص کو دیکھ پانا اور پھر اسے اکنالج کرنا، یہ آپ کا بڑا پن ہے. اس کے لیے آپ کے لیے دعائیں بھی ہیں اور اپریسیشن تو ہے ہی. اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، یہ ریکوری کا ایک پیٹرن ہے کہ اس میں کرنا پہلے پڑتا ہے، سکون یا ایکسیپٹنس بعد میں آتی ہے. لیکن اچھا کی ہے. لیکن میں آپ کو ایک نکتہ سمجھا رہا تھا، آپ کے فیملی ممبرز بھی سن رہے ہیں، سب لوگ سن رہے ہیں، اور وہ پیٹرن یہ ہے کہ موڈ ڈس آرڈر اور ایڈکشن میں سیکوینس کو سمجھیں. کامیابی کا سیکوینس یہ ہے ان بیماریوں میں ریکوری کا کہ اس میں پہلے آپ کرتے ہیں، کچھ دقت بھی آتی ہے جسے آپ مردانہ وار فیس کر لیتے ہیں، کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں یار میں تو کر سکتا ہوں، اور پھر آپ ریکوری کے راستے پر مستقل چلنے لگتے ہیں. لیکن جب تک آپ کرتے نہیں ہیں نا، اس وقت تک آپ اس بے یقینی کو بتاتے تو کسی کو نہیں، لیکن یہ بے یقینی آپ کے اندر کئی سالوں سے بھری پڑی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اب میں کیا بتاؤں انہیں، میں نے تو پہلے بھی بڑی ٹرائیاں کی، میں نے تو بڑی تکلیفیں برداشت کی، میں کیسے کہہ دوں انہیں کہ میں انہیں کیسے بتا دوں علی بھائی، میں انہیں کیسے بتا دوں کہ میں بہت بے بس ہوں اس مسئلے میں. بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن کچھ اپنی بے بسی کو محسوس کر کے کبھی کسی سے دل کا حال کہا، جیسے فیملی ممبر سے کہہ دیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں پرخلوص کوشش کر رہا ہوں، لیکن کئی مرتبہ نا میرا مسئلہ میری سکت سے بڑھ جاتا ہے، تو میرے سے دل میلا نہ کرو، میری کہا کریں. کیونکہ عام طور پر پیشنٹس ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ایک بہت بڑا ٹریپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وقت یہ امیج پریزنٹ کرنا کہ جے کوئی مولا جٹ ہوندا تے میں ہی ہوندا، I can do this, I can do that، مسئلہ ہی کوئی نہیں، حوصلہ ہی نہ رکھو، بھول ہی جاؤ.
جو ایڈکشن کی بیماری کا ہال مارک ہے نا، وہ ایک ایسا پرسونا ہے یا ایک ایسا لبادہ ہے یا ایک ایسا امپریشن ہے کہ میں جب چاہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں. خود بھی انسان موڈ ڈس آرڈرز اور ایڈکشن میں ایسے ہی سوچتا ہے، اور دیکھنے والوں کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے جی. اسی لیے تو کہانیاں مشہور ہیں کہ فلاں نے خود ہی نشہ چھوڑ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے جب نشہ چھوڑا تو نشہ چھوڑتے ہی وہ 100 میٹر کی ٹریک اینڈ فیلڈ ریس ہو رہی تھی اگلی گلی دے وچ، وہ سیدھا ہی گئے تھے، اتنے فرسٹ آ گئے. یہ کہاں سے آتی ہیں کہانیاں؟ ایک تو معاشرہ، فیملی ممبرز، ان سب کے دل میں ہوتا ہے کہ کوئی چمتکار ہونے ہی والا ہے. یہ ہوپ نہیں ہے. ہوپ از سم تھنگ ایلس. ہوپ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ماضی میں کیا، جیسے ہمارے پیارے کو جو مسئلہ درپیش ہے تو ماضی میں بھی تو لوگوں کو ہوتا ہے نا، تو وہ کامیاب ہوئے کہ نہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں کوئی ایسی مایوسی والی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہوپ نہیں ہے کہ کام، ریکوائرڈ کام اور ریکوائرڈ انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہم یہ سوچیں کہ مسئلہ حل ہوا کہ ہوا. کیونکہ جیسے میں عثمان بھائی کی تعریف کر رہا تھا نا، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ عثمان بھائی جان لیتے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی کام ہے، تو عثمان بھائی نے فٹافٹ میرے ذمہ ایک کام لگا دیا. وہ کون سا تھا عثمان بھائی؟ میل کا. دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے نیگوشیٹر، ادھار رکھنا ہی نہیں ہے، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو. اب ایسے ذہین جینٹلمین سے معاملہ کرتے ہوئے ہمیں بھی تو اپنا انداز بدلنا پڑے گا نا. اگر ہم ہر وقت سادہ سادہ انداز میں کرتے رہے تو پھر کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بھی پوچھ رہی تھیں کہ وائی ریکوری فرام کو ڈیپینڈنسی، کہ کو ڈیپینڈنسی سے نجات کیوں حاصل کریں؟ یہ کامیاب ریکوری کے لیے ضروری ہے، ضرورت ہے. اب یہ ذرا ایک مشکل یا سخت سی بات سامنے آنے والی ہے، امید ہے آپ دل بڑا کر کے مجھے معاف بھی کیجیے گا. جدوں تک کو ڈیپینڈنٹ ہے نے ایڈکٹ دیاں موجاں لگی ہیں، کیونکہ پارٹنر ہے نا. دیکھیے دا ورڈ از کو ڈیپینڈنس. نشے کی بیماری کو تو کیمیکل ڈیپینڈنس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نا، یا سبسٹنس ابیوز ڈیپینڈنس یا سبسٹنس ابیوز ڈس آرڈر. تو کو ڈیپینڈنس کا مطلب ہے پارٹنرشپ ان ڈیپینڈنسی. تو اگر آپ نے کسی کام کاج کو ختم کرنا ہے تو کسی ایک پارٹنر کو تو علیحدہ نہیں ہونا نا اس کام سے. دوسرا پارٹنر کسی اور طرح سے منسلک ہے، اسے بھی علیحدہ ہونا پڑے گا. لیکن میری بات سے قطعی طور پر یہ مطلب نہ لیں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کو ڈیپینڈنس کا کوئی قصور ہوتا ہے. کو ڈیپینڈنس انچاہے اس سارے لپیٹے میں آ جاتے ہیں جسے ایڈکشن یا الکوہلزم کہا جاتا ہے، اور پھر جسے ریکوری کہا جاتا ہے. وہ فیملی سسٹم اپروچ یا پورے گھرانے پر کام کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ مریض تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے نا، لیکن کو ڈیپینڈنٹس بھی نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے they inadvertently contribute to the progress of the disease, enabling provoking اس کے حصے ہیں. شیم اسی ایکویژن کا حصہ ہے. تو انشاءاللہ تفصیل سے اس موضوع پر بات کریں گے، لیکن آج مس شمائلہ نے اس حوالے سے بڑی آسانی ان کی بات کرنے سے ہو گئی. ہم کانشیسلی سوچنا شروع کر دیا ہے فیملی ممبرز نے، اور آگے بھی سوچیں گے کہ ہمارے ذمہ کا بھی کوئی کام ہے اس حوالے سے.